اللہ خود وکیل صفائی ہے، تو صحابہ کا وکیل صفائی بننا یہ تو اللہ کی عادت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے محترم سامعین، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی ایسا کام ہوا جو ان کی شان کے مناسب نہ ہو، حق تعالیٰ نے اس کا نوٹس لیا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار واقعات ہیں، لیکن حضرات صحابہ کرام سے اگر کوئی ایسا کام ہوا، اللہ اس کے رسول کی اگر مخالفت بھی ہو گئی، تو حق تعالیٰ نے نوٹس نہیں لیا، بلکہ صحابہ کے خود وکیل صفائی بنے ہیں، صحابہ کے خود وکیل صفائی بنے ہیں۔ اور یہ جو آیت مبارکہ پڑھی، اللہ فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ ان کے اوپر فقر تنگ دستی آئی، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، ان کی زبان پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں، راضی ہیں مجھ سے، یہ میں نے ان کو حکومت عطا کی ہے، حکومت میں لگ کر یہ مجھے نہیں بھولے، اور اس وقت میں ان سے راضی ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو صحابہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، اور حق تعالیٰ نے خود ان کا امتحان لے کے مہر لگا دی۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے محمدی جماعت کا امتحان لیا، سبحان اللہ۔ انہیں دارالعلوم ملا جس کا نام ہے بیت اللہ، انہیں نصاب ملا کلام اللہ، اور ان کا امتحان لیا خود اللہ نے، اور ان کا لقب حزب اللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے محبوب کے شاگردوں کا امتحان لیا، 23 سال جو میرے محبوب کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہے، میں نے خود ان کا امتحان لیا۔ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے محبوب کے یاروں کا امتحان لیا، یہ امتحان کرسیوں پہ بٹھا کر نہیں لیا، ایئر کنڈیشن کمروں میں بٹھا کر نہیں لیا، یہ امتحان وطن چھڑا کر لیا، بچے ذبح کروا کے لیا، کبھی احد کے اندر، کبھی یرموک کے اندر، کبھی احزاب کے اندر۔ اے الہ العالمین، پھر اس امتحان کا نتیجہ کیا ہے؟ کتنے کھڑے رہے، کتنے کھوٹے ہو گئے، کتنے سچے تھے، کتنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان سب کے لیے میری مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اور دوسرے مقام کے اوپر فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ سارے کے سارے ہی کامیاب ہیں۔ یہ کہ سارے کے سارے کیا ہے؟ اور اللہ فرماتے میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، نمازوں کا نہیں، حج کا نہیں، ہاں جہاد کا نہیں، دلوں کا، دلوں کا، کیونکہ بعد میں لوگ آ کے کہیں گے جی وہ اوپر سے ایمان لائے تھے، دل سے نہیں لائے تھے۔ اللہ فرماتے میں نے امتحان ہی دل کا لیا ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، ایمان ہے ان کے دلوں کے اندر۔ اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہی پکے ایمان والے ہیں، اور حق تعالیٰ فرماتے میں خود ان کے ایمان کا گواہ ہوں۔ بس آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ انبیاء کی بات آئی تو اللہ نے نوٹس لیا، صحابہ کی بات آئی اللہ خود وکیل صفائی بن گئے۔ سوال پیدا ہو گیا ایسا کیوں جی آتی نا بعض دن، ایسا کیوں ہے؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تو معصوم ہے، جب بھی کوئی ایسی بات پڑھیں گے آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے دانا کھا لیا، شجر ممنوعہ کے قریب چلے گئے، سب کو پتہ ہے وہ تو معصوم ہے، ان کے گناہوں سے تو کوئی مواخذہ ہی نہیں، وہ تو جنتی ہیں۔ بات آ گئی صحابہ کی، چونکہ ان کے لیے قانون نہیں تھا، اللہ فرماتے جس کا کوئی نہ ہو میں خود اس کا ہوں۔ تو فرمایا کہ جب بات آئی صحابہ کی تو میں خود ان کا وکیل صفائی ہوں۔ تو ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ ان کے ایمان سے بحث نہ کرنا، ان کے اعمال سے بحث نہ کرنا، ان سے جو تمہاری محبت ہے وہ نبی کی محبت کی وجہ سے ہے، جو تمہارا تعلق ہے وہ نبی کے تعلق کی وجہ سے ہے کہ یہ حضور کے تربیت یافتہ ہیں۔ اور حضور نے جب اعلان کر دیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، دنیا کی باتیں، تاریخ کی باتیں سب جناب وہ چیتھڑوں کے اندر جائیں گی، وہ ساری کی ساری چیتھڑوں والی ٹوکری کے اندر جائیں گی، اور جو اللہ کے محبوب کی بات ہے وہ سینے سے لگائی جائیں گی۔ یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہے، اور جو ان کے پیچھے لگے گا وہ بھی ہدایت یافتہ بنے گا، یہ خود بھی جنتی ہیں، اور جو صحابہ کے پیچھے لگے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان